الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. محترم حاضرین مسجد، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کی توفیق سے ہمیں اور آپ کو اپنے دین کے سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس آدمی کو اور اس مسلمان کو اپنے دین سیکھنے کا اور جاننے کا موقع دیتا ہے۔ ہر آدمی کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے دین کو جانے، دین کو سیکھے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، عقیدہ سمجھے۔ ہر آدمی کو یہ موقع نہیں ملتا۔ آپ ہی کے محلے میں ہزاروں لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، کیا سارے لوگوں کو یہ موقع مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا ہے۔ چند گنے چنے لوگ ہیں جو اس طرح کے درس میں اور اس طرح کی علمی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا بھی موقع دیتا ہے اور دین کی جانکاری حاصل کرنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور میں عام طور سے اپنے درس میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو جانے، اور وہ مسلمان صحیح عقیدے کو جاننے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ہمارے دین کی اصل جو ہے وہ صحیح عقیدہ ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں رہے گا، اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے کہ ہمارے کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو ہماری نماز بھی بیکار ہے، روزہ بھی بیکار ہے، حج بھی بیکار ہے، زکوٰۃ بھی بیکار ہے، اور صدقات و خیرات بھی بیکار ہے۔ اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار صحیح عقیدہ پر ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو سب سے زیادہ جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہ کرنی چاہیے کہ ہم صحیح عقیدے کی معرفت حاصل کریں۔ اسی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو صحیح عقیدہ بتلایا جائے، اور صحیح عقیدہ جاننے کے لیے ہم لوگ اس کتاب یعنی کتاب التوحید کو پڑھا کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے جو سب سے پہلی بات آئے گی وہ بات یہ ہوگی، جیسا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ باب من الشرک النذر لغیر اللہ۔ اس کتاب کے مصنف اور مؤلف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اور آپ کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے نذر ماننا، غیر اللہ کی نذر ماننا، اللہ کے علاوہ کے لیے منت ماننا، یہ کیا ہے؟ شرک میں سے۔ اور یہ ہمیں جان لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ہر طرح کی نظر و نیاز، غور سے سنو، ہر طرح کی نظر و نیاز اور منت ہم اور آپ صرف اور صرف کس کے لیے مان سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے مان سکتے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے یا نیاز مانتا ہے، جس کو منت بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے کہ غیر اللہ کے لیے منت ماننا یہ شرک کے قبیل میں سے شرکیہ عمل ہے۔
اس لیے ہر آدمی کو غیر اللہ کے لیے نظر ماننے سے بچنا چاہیے اور مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک سوال آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ آخر یہ نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی یہ مان لے کہ اگر میرا کوئی کام ہو جائے گا تو میں اللہ رب العالمین کے نام سے صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، 10,000 روپیہ میں مسجد کو دوں گا۔ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، مثال کے طور پہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اہم امتحان دے رہا ہے، تو اس بیٹے کا باپ یہ نظر مان لے کہ اگر اس امتحان میں میرا بیٹا پہلی پوزیشن لے آیا، فرسٹ ڈویژن حاصل کر لیا، تو میں اپنے محلے کی مسجد کو 20,000 روپیہ دوں گا۔ اگر آپ نے یہ نظر مان لیا تو یاد رکھیے یہ آپ کے لیے واجب ہو گیا، پہلے واجب نہیں تھا۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے محلے کی مسجد کو 20,000 روپیہ دیتے اور چاہتے تو نہ دیتے، لیکن اگر آپ نے نظر مان لیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، یا کہ میں فلاں اگر بیماری سے بچ گیا، کوئی آدمی اگر بیمار ہو اور وہ آدمی نظر مان لے کہ اگر یہ بیماری ہماری ختم ہو گئی اور میں اگر شفایاب ہو گیا تو میں اپنی 1 کٹھا زمین مسجد کو دے دوں گا، وقف کر دوں گا۔ اس سے پہلے آپ کے اوپر واجب نہیں تھا، آپ کی طبیعت ہوتی تو آپ وقف کرتے، چاہے تو نہ کرتے، لیکن اگر آپ نے نظر مان لیا کہ اگر میں یہ بیماری جو خطرناک بیماری مجھے لگ گئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دیا تو میں اپنے فلاں جگہ کی زمین مسجد کو دے دوں گا، تو آپ کی اس نظر مان، اسی کو نظر کہتے ہیں، اسی کو نظر کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل جس کا کرنا پہلے واجب نہیں تھا اور نظر ماننے کی وجہ سے وہ عمل کیا ہے آپ کے لیے کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے صدقہ خیرات کی مثال دی، اور اسی طرح مسجد کے لیے زمین دینے کی میں نے مثال دی۔ یاد رکھیے کہ ہر طرح کی نظر اور نیاز اور منت ہم کس کے لیے مان سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے مان سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے تو اس نظر کو پورا کرنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نظر پوری نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوئیے گا۔ ایک سوال اگر آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کیا ہے نظر مان لیا لیکن ہم اپنی نظر کو پوری نہ کر سکے کسی وجہ سے، ہم نے کسی اچھے عمل کی نظر مان لیا لیکن کسی وجہ سے ہم نظر پوری نہ کر سکے، تو پھر ہمارے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ گنہگار ہوں گے اگر کیا ہے واجب وہ اس نظر کو پوری نہیں کرتے ہیں تو، اور اگر آپ نظر کو مکمل نہ کر سکے تو آپ کے لیے کفارہ دینا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور کفارے میں کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو آپ کو کھانا کھلانا ہوگا، 10 فقیر کو کھانا کھلانا ہوگا، یا کہ 10 مسکین کو کپڑا پہنانا ہوگا، یا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی کام نہ کر سکے آپ تو 3 دنوں کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نظر مان لیتے ہیں اور آپ اپنی نظر نہیں پوری کرتے ہیں تو نظر کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کھانے کا کفارہ ہے۔ کوئی آدمی قسم کھا لے کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے اور وہ آدمی اپنی قسم پوری نہ کر سکے تو کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے بھی کفارہ ہے، وہی کفارہ ہے جو ابھی میں نے بتلایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یا کہ ایک غلام آزاد کرنا، یا کہ 3 دنوں کا روزہ رکھنا۔ خیر یہ فقہی مسئلہ ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان ہر طرح کی نظر و نیاز اور منت اللہ رب العالمین کے لیے مانتا ہے، کسی غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے نظر نہیں مانتا ہے۔ آج دیکھیے کہ مسلمان کس کس چیز کی نظر مانتے ہیں کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا، میرا بیٹا، میرے گھر میں اولاد نہیں، اگر اولاد ہو گئی
تو میں فلاں بابا کے لیے فلاں آستانے پہ جاؤں گا، فلاں درگاہ پہ جاؤں گا۔ بیٹا بیمار ہو جاتا ہے نا، کیا منت مانتے ہیں کہ بیٹا اگر ہمارا ٹھیک ہو گیا ہم کیا ہے نظام الدین درگاہ پر جائیں گے، ہم فلاں درگاہ پہ جائیں گے، فلاں بابا کے پاس جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ سب گناہ ہے، یہ سب گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی مسئلے کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور جو دلیلیں دیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قرآن کریم کی آیت بیان کی، کہا یوفون بالنذر، کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے لوگ کہتے ہیں یوفون بالنذر، جب وہ نذر مانتے ہیں تو اپنی نذر کو پوری کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نذر ماننے کے بعد اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں یوفون بالنذر، وہ اپنی نذر کو پوری کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں جب وہ نذر مان لیتے ہیں تو اپنی نذر کو پوری بھی کرتے ہیں، اور ایمان والا جہاں بھی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، خاص طور سے آخرت سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن سے ڈرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نذر کے حوالے سے دوسری آیت پیش کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، کہ جو بھی آپ خرچ کرتے ہو، ہم اور آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں، یا کہ ہم اور آپ جو بھی نظر مانتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا خرچ کر رہے ہیں، کسی غریب کو کیا دے رہے ہیں، کسی فقیر کو کیا دے رہے ہیں، ہم کیا نظر مان رہے ہیں، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہمارے دل میں کون سی بات چھپی ہوئی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نذر کے حوالے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی، کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں بتلایا کرتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی۔ بہت اہم بات ہے، لوگوں کو جاننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اس بات کی نظر مانتا ہے کہ اس نظر کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، بندگی کرے گا، یعنی اچھی نظر مانتا ہے۔ نظر کی بہت ساری قسمیں، اگر کوئی آدمی کیا ہے اچھی نظر مانتا ہے، اچھی نظر کا مطلب کیا ہے، اچھے کام کرنے کی نظر۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی کام ہو جائے تو آدمی نفلی نماز کا اہتمام کرے، نفلی صدقات و خیرات کا اہتمام کرے، نفلی کیا ہے، عمرے کیا، عمرے اور حج کی نظر مانے، یہ سب کیا ہے اچھی نظر، یہ سب کیا ہے اچھی نظر ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس بات کی نظر مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اپنی نظر کے ذریعے، فَلْيُطِعْهُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے اچھے کام کی نظر مانی ہے تو آپ اس نظر کو پوری کیجئے۔ لیکن کیا ہے، اگر کوئی آدمی برے کام کی نظر مانتا ہے، جیسے ابھی میں نے مثال دیا کہ کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، بیماری اس کی اگر اچھی ہو جائے گی تو ہم فلانا بابا کے عرس پہ چادر چڑھائیں گے، یا درگاہ شریف پہ جائیں گے، فلاں درگاہ پر جائیں گے، تو یاد رکھیے اچھی نظر ہے یا بری نظر ہے، بری نظر ہے، یہ خراب نظر ہے، یہ معصیت پر مبنی نظر ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَن نَظَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ، جو آدمی اس بات کی نظر مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، یعنی نظر کا تعلق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہو، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کہا فَلَا يَعْصِي، کہ اس آدمی کو پھر اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی جوش میں آئے اور کہے کہ اگر میں اس مرتبہ الیکشن جیت گیا، یہ موقع آتا رہتا نا گاؤں میں، ہاں وارڈ کمشنر کا کیا ہوتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہے مسلمان بھی حصہ لیتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ اگر اس مرتبہ کیا میں الیکشن جیت گیا تو میں کیا کروں گا، میں پورے گاؤں میں باجا بجواؤں گا، پورے گاؤں میں فلانا کیا ہے میں ڈانس کروں گا، یہ کیا ہے اچھی نظر ہے یا بری نظر ہے؟ بری نظر ہے۔ اس آدمی کو چاہیے جسے نظر مانی ہے کہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے خوف کھائے اور اس طرح کی نظر کو پوری نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ اگر میں فلاں چیز میں کامیاب ہو گیا، فلاں معاملے میں ہماری دکان اگر چلنے لگی تو میں کیا ہے پارٹی کروں گا، پارٹی، اور اس پارٹی میں کیا لوگوں کو شراب پلاؤں گا، یہ نظر مان لے وہ آدمی، تو ایسی نظر پوری کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی۔ تو یاد رکھیے خلاصہ یہ ہوا کہ نظر ماننا، نیاز ماننا، منت ماننا، یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح نظر بھی عبادت ہے، اور جس طرح نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے گی اسی طرح نظر بھی اللہ کے لیے مانی جائے گی۔ اور اگر کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے تو پھر اس آدمی کے لیے اس نظر کا پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے جانا کہ نظر، اس نظر کو وہ نظر پوری کی جائے گی جس کا تعلق اللہ کی اطاعت سے ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہو، نیکی اور ثواب کے کام سے ہو۔ اگر نظر کا تعلق گناہ کے کام سے ہے تو ایسی نظر کو ہرگز کیا ہے پوری نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے، اور یہ دوسرا مسئلہ آج کے درس کا آخری مسئلہ ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے ذریعے ہمیں یہ سکھلانا چاہتے ہیں اور یہ عقیدہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہر طرح کی پریشانی میں، کون آدمی ہے جس کو پریشانی نہ ہو؟ کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ پریشانی کا وقت ہمیں نہیں آتا ہے؟ جو بھی انسان ہے کبھی نہ کبھی وہ پریشانی کے وقت سے گزرتا ہے، چاہے وہ جانی پریشانی ہو، جان سے متعلق ہو، یا ایک اولاد کی پریشانی ہو، مال و دولت کی پریشانی ہو، یا ایک خاندان کی پریشانی ہو، چاہے جس طرح کی بھی پریشانی، ہر آدمی پریشانی سے دوچار ہوتا ہے۔ پریشانی کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پریشانی کے وقت میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کسی کے پناہ میں آنا چاہتے ہیں، کسی سے ہم لگنا چاہتے ہیں، کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کسی کے دامن میں پناہ لے کر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں پریشانی سے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمیں سکھلانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں پریشانی کا سامنا ہو، مصیبت کا سامنا ہو، تو ہمیں غیر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اور ہر طرح کی پریشانی میں نے کہا چاہے جسمانی پریشانی ہے، روحانی پریشانی ہے، مال و دولت کی پریشانی ہے، بیماری کی پریشانی ہے، بال بچوں کی پریشانی ہے، تجارت اور کاروبار کی پریشانی ہے، چاہے جیسی پریشانی ہو، ہمیشہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ پناہ میں آئیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے۔ یہ عقیدہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے ہمیں سکھلانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت بیان کی ہے جو سورہ جن کی آیت ہے، سورہ جن کی آیت ہے،
قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام کیا ہے؟ سورہ جن۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، کہ کچھ ایسے انسان تھے یعوذون برجال من الجن، جو جنوں کے کچھ لوگوں سے کیا ہے؟ پناہ حاصل کرتے تھے، جنوں کے کچھ لوگوں سے پناہ حاصل کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کے جنوں سے پناہ حاصل کرنے کی وجہ سے کیا نقصان ہوا؟ جنوں کی بدماشی بڑھ گئی، جنوں کا تکبر بڑھ گیا، ان کی سرکشی بڑھ گئی، ان کے کبر میں، تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتلانا چاہتا ہے؟ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ہم جنوں سے مدد نہ مانگے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جنوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو جناتی اعمال کرتے ہیں، جناتی اعمال۔ یہ کہتے ہیں کہ جنات ہمارے قبضے میں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنات ہمارے قبضے میں۔ جنات آپ کے قبضے میں نہیں ہیں، آپ جنات کے قبضے میں ہیں۔ جی، کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کیا ہے؟ عمل کیا ہوا، عمل کیا ہوا۔ کون سا عمل بھائی؟ شیطانی عمل۔ جب آپ شیطان کی بات مانو گے، شیطان کی اتباع پیروی کیجیے گا، شیطان بھی آپ کی پیروی کرے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہم اللہ کی پیروی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا، ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیں، ہم اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دیں، ہم نیکی کا راستہ چھوڑ دیں، بھلائی کا راستہ چھوڑ دیں، اور شیطان کے برائی کے راستے میں ہم لگ جائیں، تاکہ جس طرح شیطان جہنم میں جائے ہمیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ یہ شیطان چاہتا ہے۔ اور ایک جو اچھا مسلمان ہوتا ہے اور اچھا مومن ہوتا ہے، ہمیشہ شیطان سے دور رہتا ہے، شیطان سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے۔ کسے؟ کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے بچا دیتا۔ خیر، تو اس آیت کا یہ پیغام ہے کہ اگر ہمیں پناہ کی ضرورت ہو تو ہم کیا ہے؟ جناتوں سے پناہ نہ طلب کریں۔ ہوتا کیا تھا؟ ہاں، اسلام سے قبل کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی جنگل میں جاتا، صحرا میں جاتا، بادیہ میں جاتا، اور رات اگر کہیں گزارنا پڑتا جنگل وغیرہ میں، تو وہ آدمی کیا ہے؟ جنگل میں کھڑا ہو کر کیا کہتا تھا کہ جو اس جنگل کا سردار ہے، یعنی جنوں میں سے، جناتوں میں سے سردار، ہم اس سے پناہ طلب کرتے ہیں تاکہ کوئی جنات ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ اس طرح لوگ کہا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کہنے سے کیا کیا؟ منع فرمایا کہ نہیں، اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے آپ اللہ سے مانگو نا، مدد دینے والا وہی ہے۔ نقصان، فائدہ بھی اللہ ہی پہنچا سکتا ہے اور نقصان بھی اللہ تعالیٰ ہی پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بلا حکم سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیاں ان کی حدیث بیان کی۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ من نزل منزلا فقالا، کہ اگر کوئی آدمی کہیں پہ ٹھہرتا ہے، غور سے سنیے گا، اگر کوئی آدمی کہیں جائے، ہم لوگ سفر کرتے ہیں نہیں سفر کرتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سفر میں کوئی مصیبت ہمیں نہ پہنچے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی مصیبت، آج کتنے ایسے لوگ ہیں دیکھیے گا جب کوئی گاڑی خریدیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا اس پر فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی آدمی کوئی نیا مکان بنائے گا پتہ نہیں کیا کیا چپل، جوتا اور کیا کیا لوگ لٹکاتے ہیں اپنے گھروں کے اوپر۔ غیر مسلم تو لٹکاتے ہی ہیں، مسلمان بھی لٹکاتا ہے۔ بھائی بسم اللہ کر کے کام شروع کرنا چاہیے۔ یہ سب کیا بدعقیدگی، یہ سب بدعقیدگی ہے کہ ہم کیا فلاں پھل کو لے آئے اس کو لٹکا دے، چپل لٹکا دے، جوتا لٹکا دے کہ فلاں کی نظر نہیں لگے گی۔
اور ہمارا کام خراب نہیں ہوگا. نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی آفت اور مصیبت ہمیں نہ پہنچے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلا رہے ہیں. کہتی ہیں خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ من نزل منزلا فقال، کہ اگر کوئی آدمی کہیں جاتا ہے، کہیں رکتا ہے، کہیں ٹھہرتا ہے، کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے، اور وہ آدمی وہاں پر رکتے ہوئے اگر یہ کہتا ہے، دعا بہت مضبوط اسلحہ ہے، جان لیجیے. دعا ہر آدمی کو سیکھنی چاہیے، دعا یاد کرنا چاہیے. دعا سے بڑھ کر کوئی مضبوط آپ کے لیے اسلحہ اور ہتھیار نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی. کیا دعا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اگر کوئی آدمی کہیں پر جاتے ہوئے رکتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا ہے. ایک لائن کی بھی دعا نہیں، بہت چھوٹی سی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ پھر سے سن لیجیے ایک مرتبہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ کہ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کامل اور مکمل کلمات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے بے عیب کلمات کے ذریعے، من شر ما خلق، جو بھی کیا ہے مخلوقات کی برائی ہے یا جو بھی شر ہے مخلوقات کی، ہم اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کامل اور مکمل اور بے عیب کلمات کے ذریعے اگر کوئی آدمی اتنی سی بات کہہ دیتا ہے، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ کے نبی کیا کہتے؟ کیا فائدہ ہوگا اس دعا کے پڑھنے کا؟ کہتے لم یضرہ شیء، اس آدمی کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ آدمی ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے گا. حتی یرحل من منزلہ ذالک، یہاں تک کہ وہ آدمی وہاں سے کوچ کر جائے، چلا جائے. جب تک آپ اس دعا کو پڑھ کر کہیں پر رکے ہوئے ہیں، کہیں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. نہ کوئی شیطان نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی جنات نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی چڑیل نقصان پہنچائے. ہے نا لوگوں کی بدعقیدگی کہ یہ چڑیل ہوتی ہے، تو یہ بھوتنی ہوتی ہے، تو یہ ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ جب کیا ہے آپ شیطان کے قریب جائیے گا نا، تو شیطان ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو ڈرائے گا. جو آدمی جتنا شیطان اور جن سے ڈرتا ہے نا، جنات اتنا ہی زیادہ اس کو ڈراتا ہے. اور جو موحد ہوتا ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جو یہ جان رہا ہوتا ہے کہ نفع پہنچانے والا اللہ ہے اور نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، تو وہ آدمی نہ جنات سے ڈرتا ہے، نہ کسی شیطان سے ڈرتا ہے، نہ کسی چڑیل سے ڈرتا ہے، نہ کسی کیا ہے کسی اور مخلوق سے ڈرتا ہے. اگر وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہی عقیدہ، مضبوط عقیدہ اگر ہو جائے تو کوئی آدمی نہ کسی درگاہ پہ جائے، نہ مزار پہ جائے، نہ خانقاہ پر جائے، نہ کسی بابا کے پاس جائے، نہ کسی پیر کے پاس جائے، نہ کسی فقیر کے پاس جائے. اور اسی عقیدے کی ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو، ہر موحد کو اسی عقیدے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک زندہ رہیں خالص اسلام پر زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر زندہ رہیں، ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کریں، کسی غیر اللہ کی عبادت نہ کریں. اگر نظر ماننی ہو تو اللہ کی مانیں، اگر نیاز ماننا ہو تو اللہ کی مانیں، اگر منت ماننی ہو تو اللہ کی مانیں. کسی غیر اللہ کی نظر و نیاز اور منت کیا ہے ہم نہ مانیں. اس لیے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ماننا یہ شرک کے قبیل میں سے ہے، شرک کی قسموں میں سے قسم ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگ کو شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، ہر قسم کی خرافات اور اوہامات سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.